الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين مولانا وسيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين الأكرمين الأكبرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية الأزلية الأبدية الكلية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومحاسنهم وكلامهم ومصائبهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب علماء اعلام مراجع اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے اسلام کی بالادستی کے لیے دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے حاضرین مجلس کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ان کی تمام حاجات کی روائی کے لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اشکوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حسین کی ماں زہرا کی رضا کے لیے مجلس کی قبولیت کے لیے جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے اگلے سال سے پہلے ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے حجت حق ولی حق امام زمانہ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرمائیے اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے سرکار کے ظہور میں ادنا جانثار بننے کے لیے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرمائیے عزیزان محترم حقیقت قرآن صامت اور حقیقت قرآن ناطق کے موضوع پر مستقل اس عشرے میں آپ سے خطاب چل رہا ہے انشاءاللہ تعالی جس طرح آج آپ کے سامنے 9 بجے میں حاضر ہو گیا ہوں انشاءاللہ باقی مجالس میں بھی ایسے ہی 9 بجے وقت کا لحاظ کر کے انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گا اور مجلس کا آغاز انشاءاللہ اس سے پہلے ہو جائے گا جس میں سوزخانی اور شعراء کرام کے کلام سے آپ مستفیض ہوں گے اور عرفان اور معرفت کی منازل کو سیر کریں گے اور عرفان آل محمد کا ایقان آپ کے اذہان میں زیادہ ہوگا اذان محترم اپنی اس مجالس کے عشرے کو بیس بنا کر ایک اہم موضوع اور ایک نادر و نایاب گفتگو کا آغاز کیا ہے کہ جس پہ گفتگو کرنا آسان ہی نہیں بڑی مشکل بھی ہے قرآن حقیقت قرآن صامت اور حقیقت قرآن ناطق صامت خاموش قرآن ناطق بولتا ہوا قرآن حقیقت یہ ہے
کہ قرآن کریم اپنے مضامین میں منفرد کلام ہے. کوئی کلام بھی چاہے کسی کا ہو، چاہے کسی مفتی کا ہو، چاہے کسی معلم کا ہو، چاہے کسی نبی کا ہو، چاہے کسی ولی کا ہو، چاہے کسی کا بھی ہو، وہ قرآن کی گہرائیوں اور گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتا. جتنا بھی کوئی بڑے سے بڑا نبی ہی کیوں نہ ہو، اس کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. چاہے سند ما ینطق بھی لگ جائے تب بھی کلام جو ہے نبی کا ہوگا، ارادہ اللہ کا ہوگا. قرآن کا کلام یہ ہے، قرآن کا مفہوم و منطوق یہ ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ معجزہ بھی ہے، معجز نما بھی ہے. اور جو ہے اس لیے کہ وہ حادث کا کلام نہیں ہے. قرآن حادث کا کلام نہیں ہے، قدیم کا کلام ہے، اور اس کا کلام ہے جو بالصفات نہیں بالذات قدیم ہے. اللہ اکبر. بہت اہم جملہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس کا کلام ہے جو بالصفات نہیں بالذات قدیم ہے، جس کی اصل قدیم ہے، جس کی ابتدا قدیم ہے، جس کی انتہا قدیم ہے. وہ قدیم بالذات ہے. زمانے کے اثرات اس پہ لاگو نہیں ہوتے. وہ اس وقت بھی تھا جب زمانہ نہیں تھا، اس وقت بھی ہوگا جب زمانہ نہیں ہوگا. اب یہ نہیں ہے کہ وہ آج اس نے اپنے ظہور کا ظہور کیا. نہیں ہے کہ اس نے آج اپنے کلام کو ظاہر کیا. کلام لوح محفوظ میں محفوظ تھا، نزول اس کا بعد میں ہوا. اگر ایسا نہ ہوتا تو میرے مولا نے دنیا میں آتے ساتھ ہی قرآن کی تلاوت کیوں کی؟ یہ دلیل ہے کہ قرآن نازل اب ہوا ہے، ظاہر پہلے تھا. تو قرآن اترتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، نازل ہوتا ہے، عالم خلقت میں بہت پہلے سے آیا. تو کوئی یہ نہیں کہتا قرآن کیسے بنا، سب کہتے ہیں اللہ کے اذن سے بنا. اب سوال یہ ہے قرآن صامت جو ہے وہ بنا اللہ کے اذن سے، اللہ کے نور سے. تو ثقلین میں دو ہے، ایک صامت ایک ناطق. تو جو صامت ہے وہ بنا اللہ کے اذن سے، جو ناطق ہے وہ بھی بنا اللہ کے اذن سے. وہ اللہ کے ارادہ کن فیکون کا محتاج، یہ بھی اللہ کے ارادہ کن فیکون کا محتاج. وہ اللہ کے عالم وجود میں لاہوت کے پردے میں رہا، یہ بھی پردے میں رہا. وہ بالتدریج آیا، یہ بھی بالتدریج آیا. اس کا نزول رسول کے دل پہ ہوا جو کعبہ ہے، اس کا نزول خانہ کعبہ میں ہوا جو کعبہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو وہ بالذات قدیم ہے، اس کے قدم پہ کوئی شک نہیں کر سکتا. اصلہ القدیم، اس کی اصل قدیم ہے، اس کی اصل قدیم ہے، اور کوئی شک نہیں اس کے قدیم ہونے پر. تو جو کریم ہے، جو اس سے مستخرج وہ بھی قدیم، جو اس سے متصل وہ بھی قدیم. قدیم ہے. عزیزان محترم، کائنات پوری جو ہے یہ حادث ہے، وہ قدیم ہے. تمام لوگ حادث، وہ قدیم. اور قدیم بالذات قدیم. تو بالذات اگر قدیم ہے، اس کا کلام اگر قدیم نہ مانا جائے تو ماننا پڑے گا کوئی چیز حادث ہوئی. حادث اللہ کا کلام ہو نہیں سکتا. اللہ اکبر کہاں بیٹھے ہیں؟ حادث اللہ کا کلام ہو نہیں سکتا. تو قدیم کا کلام بھی قدیم ہوگا، تو قدیم کا کلام بھی قدیم ہوگا. تو اصل بات یہ ہے وہ بالذات قدیم ہے. قرآن کی اصل قدیم،
اللہ اکبر. وہ بالذات قدیم، قرآن کی اصل قدیم، اس کی ذات قدیم، اس کی اصل قدیم. تو قرآن مجموعتاً اصل قدیم کا مالک، وہ وجود قدیم کا مالک، یہ اصل قدیم کا مالک. مشکل تو نہیں ہے گفتگو. وہ اصل قدیم کا مالک، یہ وجود قدیم کا مالک. یہ وجود ہوا اس کے ساتھ، اس کی ذات بالذات واجب، وہ بالذات واجب. جملہ دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ اصل قدیم، مرکز قدیم، قدم بالاصل، وہ ہے ہی قدیم. قرآن کی اصل قدیم، نہ قرآن قدیم نہ قدیم قرآن. اللہ اکبر. نہ قرآن قدیم ہوا نہ قدیم قرآن ہوا، وہ قدیم ہے، اس کی اصل قدیم. تو عزیزان محترم ذرا آئے، امیر المومنین کی زیارت پہ ایک فکرہ ہے. السلام علیکہ یا اصل القدیم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرا سلام ہو آپ پر، آپ کی اصل قدیم. توجہ فرما رہے ہیں. قرآن قدیم اصل میں، قرآن کی اصل قدیم متصل قدیم سے سامت ہے. تو جو ناطق ہے وہ بھی قدیم لیکن مستخرج ہے. السلام علیکہ، میرا سلام ہو آپ پر، آپ کی اصل قدیم. تو جس کی اصل قدیم ہو تو وہ حادث نہیں ہوتا. تو نہ قرآن حادث ہے، نہ علی حادث ہے، نہ قرآن حادث ہے، نہ علی حادث ہے. وہ قدیم بالذات، ان کی اصل قدیم، قرآن کی اصل قدیم. اب دونوں کا تعلق ایک ہے، علی مع القرآن، والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. ایک لمحے کے لیے جدا ہو جائے تو ساتھ ہونا لاگو نہیں آتا. جس مقام پہ قرآن، اس مقام پہ علی. تو یہ تو جو ہمارے پاس ہے، یہ قرآن کا 10واں نزول ہے، یہ قرآن کا 10واں نزول ہے. قرآن اللہ کے لدن سے چلا، یہ اندیت سے چلا. قرآن اللہ کے لدن سے اترا، علی اندیت سے آیا، حسن اندیت سے آیا. اب یہ جملے کہیں گے قرآن تو ایک ہے، یہاں 14 کیسے ہوئے؟ تو وہ قرآن ایک ہے، پارے اس کے 30 ہے، سورتیں اس کی 114 ہے، آیتیں اس کی 6000 کچھ ہے. یہاں بھی قرآن ایک ہے. مثال دینا چاہتا ہوں، چاند تو ایک ہی ہے، پہلی کا چاند، دوسری کا چاند، تیسری کا چاند، اور جب 14ویں بھی آیا تو مکمل ہو گیا. قرآن ایک ہی ہے. جب غدیر میں الیوم کی آیت آئی تو مکمل ہو گیا. توجہ ہے. تو عزیزان محترم، اللہ کے لدن سے نکلا، یہ بھی چلا، وہ بھی چلا، وہ بھی لدن سے، یہ بھی اندیت سے. ایک پاس سے، ایک ظاہر سے چلا، بلکہ بدل کے کہہ دوں، ایک ظاہر باطن سے چلا، ایک باطن باطن سے چلا. اب مجھے نہیں معلوم آپ کتنا سمجھ رہے اور کتنا نہیں سمجھ رہے. کہیں تو بہت آسان کر کے بھی گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن اس کو سمجھنے کی عادت ہونی چاہیے. ایک باطن ظاہر سے چلا، ایک ظاہر باطن سے چلا، ایک باطن باطن سے چلا، ایک لفظوں کے پیراہن میں چلا، ایک نور کا پیکر بن کے چلا. ایک نے لفظوں کا لباس لیا، ایک نے بشر کا لباس لیا. وہ بھی ہدایت کے لیے آیا، یہ بھی ہدایت کے لیے آیا. توجہ نہیں فرما رہے، توجہ نہیں فرما رہے. وہ بھی ہدایت کے لیے آیا، یہ بھی ہدایت کے لیے آیا. وہاں سے اللہ کے لدن سے قرآن اترا. کہاں پہ؟ حضرت قلم کی نوک پہ اترا. قلم کی نوک سے لوح محفوظ کے سینے پہ آ گیا.
لوہے محفوظ کے سینے سے اسرافیل کی پیشانی پہ آیا، اسرافیل کی پیشانی سے جبرائیل کے آنکھوں میں آیا، جبرائیل کی آنکھوں سے جبرائیل کے دماغ میں آیا، جبرائیل کے دماغ سے جبرائیل کی زبان پہ آیا، جبرائیل کی زبان سے رسول کے قلب پہ اترا، رسول کے قلب سے رسول کی زبان پہ آیا، رسول کی زبان سے اسماء سماعت اصحاب پہ اترا، سماعت اصحاب سے کتابت اصحاب پہ اترا۔ تو یہ جو آپ پڑھتے ہیں یہ قرآن کا آخری نزول ہے، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ قرآن کا آخری نزول ہے۔ قرآن کبھی اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ تعویذ بن جاتا ہے، علی کبھی اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ نکتہ بن جاتا ہے۔ قرآن کبھی اتنا چھوٹا ہو گیا کہ تعویذ بن گیا، اور کبھی اتنا بڑا ہوا کہ ریڑوں پہ لا کے اور بڑی بڑی عمارتوں پہ 80 100 منوں کے حساب سے اس کا وزن ہے قرآن۔ یہ بھی قرآن وہ بھی قرآن۔ اب یہ نہ دیکھو کربلا کے 6 مہینے کا ہے، اگر تعویذ کے طور پہ چاہیے تو اسی اصغر کی مدد ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں اسی اصغر کا نام لکھو تو تعویذ ہے، چھوٹا لیکن کام بڑے، ہے چھوٹا لیکن کام بڑے۔ اب قرآن چلا، سوال ہے میرا آپ سے، میں سوال کرتا ہوں آپ سے، اللہ کی لدن اندیت سے قرآن چلا، کیا اللہ کی اندیت وہاں سے نازل ہوا قلم کی نوک پہ؟ کیا وہاں پہ نہیں ہے؟ نہیں، اب تو آ گیا قلم پہ، کیا اللہ کے لدن میں نہیں ہے؟ وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے۔ وہاں سے آ گیا لوہے محفوظ کے سینے پہ، تو اب قلم سے غائب ہو گیا۔ کہیں گے نہیں، قلم پہ بھی ہے، اندیت پہ بھی ہے، لدن میں بھی ہے، اور لوہے محفوظ پہ بھی۔ اچھا، لوہے محفوظ سے اسرافیل کی پیشانی پہ آیا، تو اب لوہے محفوظ پہ غائب ہو گیا، کہا نہیں جی چاروں جگہ پہ ہے۔ لوہے محفوظ سے اسرافیل کی پیشانی پہ آیا، وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے۔ وہاں سے جبرائیل کی آنکھوں پہ آیا۔ اب قرآن کا نزول پھیلتا جا رہا 5 جگہ پہ، وہاں سے جبرائیل کے دماغ پہ آیا، وہاں سے جبرائیل کی زبان پہ آیا۔ اب جہاں جہاں قرآن جا رہا ہے کوئی جگہ قرآن سے خالی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یوں سمجھ رہے ایک چراغ سے دوسرا چراغ چل رہا ہے، پہلا چراغ محفوظ، وہاں سے رسول کے دماغ پہ آیا، رسول کے دل پہ آیا، تو جبرائیل کے پاس بھی ہے، رسول کے پاس بھی ہے، وہاں سے اذہان اصحاب پہ منتقل ہوا، تو ذہنوں میں بھی ہے، رسول کے دل میں بھی ہے۔ تو ماننا پڑے گا جہاں جہاں قرآن رہا وہاں وہاں ناطق قرآن رہا۔ تو اگر کلم اعلیٰ پہ قرآن ہے تو علی ساتھ ہے، کہاں بیٹھے ہیں؟ اگر وہاں پہ قرآن ہے تو ناطق قرآن ساتھ ہے، اگر لوہے محفوظ پہ قرآن تو علی ساتھ، اسرافیل کی پیشانی پہ قرآن علی ساتھ، لوہے جبرائیل کی دماغ پہ دل پہ اترا تو علی ساتھ، اصحاب کے سامنے اترا تو علی ساتھ۔ تو جو علی کے ساتھ قرآن پڑھے گا آنکھیں بھی ٹھیک رہیں گی، تو جو علی کے بغیر پڑھے گا آنکھیں چلی جائیں گی۔ تو قرآن سامت ناطق ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں، منازل طے ہو رہی ہیں، ادھر سے سامت کا نزول ہو رہا ہے، ادھر سے ناطق کا نزول ہو رہا ہے۔ قرآن ناطق کو نہیں چھوڑ سکتا، ناطق سامت کو نہیں چھوڑ سکتا، ناطق سامت کے ساتھ رہے گا، سامت ناطق کے ساتھ رہے گا، چاہے نیزے کی نوک پہ چلا جائے، گردن تو کٹ سکتی ہے، سامت سے ناطق جدا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب قرآن ساتھ ساتھ چلا، قرآن ساتھ ساتھ چلا۔ کل بھی میں نے مثال دی تھی، قرآن پہ تیر بھی چلے، قرآن کو اذیتیں بھی دی گئی، قرآن کو چلایا بھی گیا، قرآن خاموش رہا۔ کسی جگہ لکھا ہو قرآن نے حملہ کر دیا ہو، قرآن پہ تیر چلے، نیزوں پہ بلند ہوا، قرآن خاموش۔ سوال ہے کیا قرآن کی پاور ختم ہو گئی تھی؟ وہ قرآن جو پہاڑوں کو چلا سکتا ہے، جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، یہی بیٹھے ہیں، وہ قرآن جو چلا سکتا ہے، پہاڑوں کو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، دریاؤں پہ چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو تیر چلائے گئے۔
جلایا گیا، وہ خاموش بیٹھا ہے، تو کیا قرآن کی طاقت ختم ہو گئی تھی؟ یا قرآن اس قدرت کا مالک نہیں تھا؟ جواب آیا، قرآن صابر ہے، قرآن نے صبر کیا، صبر کا مظاہرہ کیا۔ تو عزیزان محترم، جو مظاہرہ سامت قرآن نے کیا وہی مظاہرہ ناطق قرآن نے کیا۔ دروازے کو جلایا گیا تو صابر، گلے میں رسی بندھی تو صابر، نیزے پہ بلند ہوا تو صابر، رسی باندھی گئی تو صابر، گھسیٹا گیا تو صابر۔ توجہ فرماتے رہیے گا، قرآن مظاہرہ کر رہا ہے صبر کا۔ ایک مقام پہ جب ایک شخص نے خط لکھا میرے مولا کو، کہا یا علی آج مجھ سے جنگ کر رہے ہیں، کل آپ کے گلے میں رسی تھی وہ وقت بھول گئے، تو میرے مولا نے ایک جملہ کہا، تو نے یہ کہہ کہ یہ تو بتا دیا علی مظلوم تھا، یہ تو نے بھی مان لیا علی ظالم نہیں تھا، علی مظلوم تھا۔ اور یاد رکھ، ان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو ویسے ہی پسند نہیں کرتا۔ تو عزیزان محترم، قرآن چلا، قرآن چلا ایک ایک مقام پہ، نہ قرآن کی عزت کم ہوئی نہ قرآن کی۔ اب سوال یہ ہے، قرآن پہ ظلم کیا، قرآن نے مارا کیوں نہیں؟ قرآن نے تیر چلانے والوں پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ عقل تو یہ کہتی ہے حملہ کرنا چاہیے تھا، مار دیتا، کیوں نہیں مارا؟ کہا جی قرآن نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اب میں مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے، اللہ نے قرآن صامت کو مظہر بنایا محبت کا، اسی طرح قرآن ناطق کو مظہر بنایا محبت کا، ان کے اعداء کو مرکز بنایا نفرت کا۔ علی ابن اللہ فضائل ظاہر کر رہا ہے، کبھی بستر پہ سلا کے، کبھی سورج پلٹوا کے، کبھی لہجے میں گفتگو کروا کے، کبھی مرحب کو بچاڑ کے، کبھی در خیبر اکھاڑ کے، کہ ثابت ہو جائے محبت کے قابل ہی یہی ہے۔ علی اپنے گلے میں رسی بندھوا رہے ہیں، دروازہ گروا رہے ہیں، اپنے اوپر گرا جو ظلم کرنا ہے، بتانے کے لیے نفرت کے قابل یہی ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ اب یہاں سے ثابت کیا محبت کے قابل یہ، وہاں سے ثابت کیا نفرت کے قابل یہ۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ابو جہل نے آ کے رسول سے کہا، ابو جہل نے آ کے رسول سے یہ جملہ کہا، یا رسول اللہ میں آپ کے قرآن کو نہیں مانتا، میں آپ کو نہیں مانتا، میں اللہ کو نہیں مانتا، میں قبلہ کو نہیں مانتا، مجھ پہ عذاب کیوں نہیں ہوتا؟ توجہ، بہت اہم جملہ دینا چاہ رہا ہوں۔ کہا کہ نہ میں آپ کے قرآن کو مانتا ہوں، نہ آپ کو مانتا ہوں، نہ آپ کے اللہ کو مانتا ہوں، نہ قبلہ کو مانتا ہوں، مجھ پہ عذاب کیوں نہیں ہوتا؟ مولا نے کہا تجھ پہ، رسول نے کہا تجھ پہ عذاب ہو جاتا، لیکن تیری صلب سے اکرمہ نے آنا ہے، کہ جو مومن ہے اس مومن کی وجہ سے تجھ پہ عذاب نہیں ہو رہا۔ تو جس کی صلب میں ایک مومن ہو اس پہ رسول تلوار نہیں اٹھاتا۔ اب یہ دیکھتے رہنا، اگر کسی کی صلب میں کوئی مومن موجود ہو تو علی بھی تلوار نہیں اٹھائے گا۔ جو ہمارے جو قرآن ثابت کر رہا ہے وہی قرآن ناطق، جو ثابت کر رہا ہے وہی قرآن ناطق۔ میرا مولا جنگ کر رہا ہے تو مالک اشتر نے کہا مولا آج میری تلوار زیادہ چلی ہے، آپ کی زیادہ نہیں چلی۔ تو مولا نے کہا تیری تلوار چلتی ہے گردنوں پہ، میری تلوار جب چلتی ہے تو یہ دیکھتی ہے اس کی نسل میں کوئی مومن تو نہیں آنے والا۔ تو یہ نہ دیکھنا علی خاموش رہا، وہ یہ دیکھتا رہا کوئی نسل میں آنے والا ہے۔ تو اسی وجہ سے علی نے تلوار نہیں اٹھائی۔ تو جس کی نسل میں ایک مومن ہو، تو جو فرمائیے گا جس کی نسل میں ایک مومن ہو، جس کی نسل میں ایک ایسا آنے والا ہو جس کے دل میں علی کی محبت ہے، وہ ظاہری تلوار سے محفوظ رکھتا ہے، اور جس کے دل میں علی کی ولایت ہو وہ جہنم کی آگ میں جل سکتا ہے۔ توجہ فرما رہے؟ توجہ ہے؟ اچھا اب قرآن ہے، اس کا احترام کیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو خاموش ہو جاؤ، قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو خاموش ہو جاؤ، اگر کوئی خاموش نہ ہو تو مجرم۔ قرآن کا احترام ہے، اگر قرآن پڑھا جا رہا ہو توجہ سے سنو، جو توجہ سے نہ سنے وہ مجرم۔
تو جب قرآن صامت کے لیے یہی قرآن ناطق پہ آ جائے، جب اس کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں کوئی توجہ سے نہ سنے وہ مجرم. اب قرآن صامت کے لیے معجزہ کم از کم اتنا تو مانتے جائے نا جتنا قرآن صامت کے لیے ہے. ثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو حدیث ہے محوریت کلام کی رکھتی ہے. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ثقلین دو برابر کی چیزیں. مغربین اس وقت کہا جائے گا جب دونوں مغرب ایک جیسے ہوں. مشرقین اس وقت کہا جائے گا جب دونوں ایک جیسے ہوں. کاظمین اس وقت کہا جائے گا جب دونوں ایک جیسے ہوں. توجہ نہیں فرما رہے آپ. ایک مشرق ہو ایک مغرب ہو تو مشرقین نہیں کہا جائے گا. ایک مغرب ہو ایک مشرق ہو تو مشرقین نہیں کہا جائے گا. نہ مغربین، برابر کا ہونا ضروری، برابر کا ہونا ضروری. اب قرآن اگر پڑھا جا رہا ہے، توجہ فرمائیے گا، قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، باپ آ جائے تو تعظیم نہیں کر سکتے. قرآن پڑھ رہے ہیں، ابا جی آگے کھڑے نہیں ہونا قرآن کے سامنے، بیٹھے رہو. قرآن پڑھ رہے ہو، امی آ گئی تب بھی نہیں کھڑا ہونا. قرآن پڑھ رہے ہو، اپنے ماں باپ کی تعظیم قرآن کے پڑھتے ہوئے کرنا قرآن کی توہین ہے. بھئی اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہو، اب کسی کے لیے کھڑے نہیں ہونا. توجہ فرمائیے گا، اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہو، اب کسی کے لیے کھڑے نہیں ہونا. جو قرآن ثابت ہے، توجہ فرمائیے گا، قرآن، توجہ آخری بندے تک میری طرف توجہ رکھے. قرآن ثابت کا یہ معجزہ ہے کہ جب اس کو پڑھا جا رہا ہو تو سگی ماں اور سگے باپ کی تعظیم نہیں کر سکتے. اگر سگی ماں اور سگی باپ قرآن ثابت کے سامنے آ جائے تو قرآن ثابت کو چھوڑنا گناہ. اور اگر کوئی سوتیلی ماں قرآن ناطق کے سامنے آ جائے، یہاں بھی تعظیم جرم، وہاں بھی جرم. تو یہاں پہ سگی ماں باپ کے لیے قرآن ثابت کو نہیں چھوڑ سکتے، سوتیلی کے لیے قرآن ناطق کو نہیں چھوڑ سکتے. قرآن قرآن ہے، قرآن قرآن ہے، اس کی تعظیمی توہین ہو جائے گی. جب اس کو نہیں چھوڑنا تو اس کو نہیں چھوڑنا. اب قرآن ہے، بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں الف لام میم نہیں پڑھوں گا. توجہ نہیں ہے. میں نہیں پڑھوں گا قرآن، الف لام میم سمجھ میں آتا ہی نہیں مجھے کیا ہے یہ. کاف ہا یا عین صاد سمجھ میں آتا ہی نہیں کیا ہے. بہت بڑا نقطہ، اور یہی آخری نقطہ دے کے آپ کو میں کربلا لے کے جانا چاہتا ہوں. میں کاف ہا یا عین صاد نہیں پڑھوں گا، سمجھ میں نہیں آتا. میں ہاں میم عین سین قاف نہیں پڑھوں گا، سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے یہ. میں نون نہیں پڑھوں گا، یہ کیا ہے. میں قاف نہیں پڑھوں گا، یہ کیا ہے، یہ حرف کیا ہے. کوئی نہیں کہتا. سمجھ میں آئے یا نہ آئے پڑھنا پڑے گا. اللہ اکبر، کہاں بیٹھے ہیں مجھے نہیں معلوم. میں تو اس وقت نجف کی وادیوں کی سیر کر رہا ہوں، آپ بے شک یہاں بیٹھے رہے. بھائی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چونکہ قرآن ثابت ہے پڑھنا پڑے گا. سمجھ میں آئے یا نہ آئے، دوبارہ کہہ دوں، الف لام میم سمجھ میں آئے یا نہ آئے پڑھنا پڑے گا. ہاں میم عین سین قاف سمجھ میں آئے یا نہ آئے پڑھنا پڑے گا. آدم بغیر ماں باپ کی دنیا میں آئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے پڑھنا پڑے گا. عیسیٰ بغیر باپ کی دنیا میں آئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے پڑھنا پڑے گا. تو جب قرآن ثابت کی کوئی آئے تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو پڑھنا پڑے گا. تو قرآن ناطق کی کوئی فضیلت سمجھ میں آئے یا نہ آئے بیان کرنی پڑے گی. توجہ ہے. آپ ہی نعرے کا جواب دے دیں، جو پیچھے بیٹھے ہیں علی کے نعرے کا جواب سب پہ لازمی ہے. توجہ فرما
جب قرآن پڑھا جاتا کوئی نہیں کہتا یہ جو تلاوت ختم ہوتی ہے تو سب کی آواز ہوتی ہے اللہ، کوئی نہیں کہتا کیوں کرتے ہو؟ کوئی کہتا ہے نہیں؟ کبھی کسی نے کہا یہ اللہ کی آواز نہ نکالا کرو قرات کے بعد؟ نہیں جی، خوش ہو کے لگاتے ہیں، بہت اچھی تلاوت کر رہا ہے اس لیے لگاتے ہیں، تو ہم بھی نعرہ حیدری اس لیے لگاتے ہیں کہ بڑے اچھے فضائل پڑھے جا رہے ہیں۔ کبھی مصر کے قاریوں کو سنے نا آپ، ایک آیت پڑھتے پھر اللہ، پھر دوسری آیت پھر اللہ، کیوں یار قرآن کے درمیان یہ کیا تم بار بار پڑھتے ہو؟ کہا نہیں جی مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو تم قرآن صامت پڑھتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہو؟ تو جب ہم نعت کے قرآن کا ذکر کرتے ہیں تو نعت کے قرآن یاد آ جاتا ہے۔ اگر وہاں نعرہ لگانا جرم نہیں تو یہاں لگانا بھی جرم نہیں۔ وہاں تم جب کوئی نعرے کا جواب نہیں دیتا، میں اس پہ ایک چیز پہ میرے دل پہ یہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا مولا علی نہیں چاہتا اس کی زبان سے میرا نام جاری ہے۔ یہ نہ سمجھا کرے تم علی کا نام نہیں لے رہے، تمہاری اوقات کیا ہے؟ کیا چونٹی اور کیا اس کے سیری پائے، کیا پتی اور کیا پتی کا شوربہ، اور تو علی کا نام نہیں، علی نہیں چاہتا تیری زبان سے میرا نام جاری ہو۔ تو جب علی کا نام لیا کرو، ایک مرتبہ شکر واجب ہے، ایک مرتبہ نعرے کا جواب دینے کے بعد بہت شکر الحمدللہ، اے اللہ تو نے مجھے طاقت دی، میں حیدر کرار کا نام اپنی زبان سے لے رہا ہوں۔ اور یاد رکھو خدا کہہ رہا ہے قرآن میں لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو نعمتیں زیادہ کر دوں گا۔ پھر اٹھو گے تو علی، چلو گے تو علی، بیٹھو گے تو علی، کھاؤ گے تو علی، سو گے تو علی، جاگو گے تو علی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے کفر کیا میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ چاہو گے بھی تو سر ہلاؤ گے، زبان نہیں ہلائے گی۔ ٹھیک 9 بجے ممبر پہ میں آ جایا کروں گا، باقی مجالس میں بھی، اور آپ ماشاءاللہ آج آپ لوگ تشریف لائے وقت پہ۔ تو کہا یہ اللہ کیوں کرتے ہو تلاوت کے بعد؟ کہا جی اس لیے کہ قرآن ہے اللہ کا کلام، قرآن ہے اللہ کا کلام۔ جب ہم اللہ کہتے ہیں اونچی آواز میں تو منکران توحید کو جلانے کے لیے، جب ہم اللہ کہتے ہیں تو منکران توحید کو جلانے کے لیے، اور ہم جب علی کے فضائل پہ یا علی کہتے ہیں تو منکران ولایت کو جلانے کے لیے۔ ابھی ہم سے نہ پوچھے وہ جلتا کیسے، اس سے پوچھ۔ وہ جو ہے مولا آپ کو سلامت رکھے، سیدہ کسی غم میں مبتلا نہ کرے، سیدہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ آج چونکہ ایک اور مجلس پڑھنے جانا ہے اور انشاءاللہ بالترتیب 9 بجے ہی میں آپ کے سامنے آؤں گا۔ قرآن صامت اور قرآن ناطق کے ایک انمول موضوع پہ آپ کے سامنے گفتگو ہے، حقیقت قرآن ناطق، حقیقت قرآن صامت۔ جتنا قرآن ناطق کو مانتے ہو، قرآن صامت کو مانتے ہو، کم از کم اتنا قرآن ناطق کو ماننا ضروری ہے، ورنہ حقائق اتنے ہیں کہ آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کیے جا سکتے۔ آپ ٹوٹل موالیوں کا مجمع میرے سامنے ہے،
اس کے باوجود بھی میں کچھ ایسے فضائل روک دیتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا ظرف اس لائق ہے. جو علی اس منزل معراج پہ وہ اتنا مظلوم ہے کہ کائنات نے مولا علی سے بڑا مظلوم دیکھا ہے. عزیز خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. میں نے کل ایک ماں کے بیٹے کا ذکر کیا تھا. آج جی یہ چاہتا ہے اسی ماں کی ایک بیٹی کا ذکر کرتا ہے. وہ بیٹی کہ جس کے لیے مولا یہ فرماتے ہیں آج تک جو ہے، آج بھی کئی لوگوں نے کہا کہ کل کے مصائب کا اثر آج تک ہم پہ باقی ہے. آپ نے اصغر کو ذبح ہوتے تو نہیں دیکھا نا؟ آپ نے اصغر کے گلے میں تیر نہیں دیکھا نا؟ پوچھو اس ماں سے گلا جدا ہو رہا تھا وہ دیکھ رہی تھی. پوچھو اس بہن سے کہ جس نے اپنے چھوٹے بھائی کا سر نیزے پہ دیکھا. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. ایک عالم دین مجلس پڑھ رہے تھے تو مجلس کے دوران مجلس پڑھ کے چلے گئے تو عالم خواب میں مولا حسین کو دیکھا. فرماتے ہیں تو ہمارے مصائب کیوں چھپاتا ہے؟ ہمارے مصائب نہ چھپایا کر. کہا مولا میں تو مصائب پڑھتا ہوں. کہا نہیں تو ہمارے مصائب چھپاتا ہے. کہا مولا میں نے حضرت عباس کا مصائب پڑھا، مولا میں نے حضرت علی اکبر کا مصائب پڑھا، مولا میں نے اون و محمد کے مصائب پڑھے، مولا میں نے قاسم کے مصائب پڑھے. مولا فرماتے میری سکینہ کے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ تجھے پتا ہے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ کا ذکر نہ ہو. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے. جناب سیدہ آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے. جناب سیدہ آپ کو آباد و شاد رکھے. سید مرتضی شام کے رہنے والے ہیں. کہتے ہیں ایک دن میں نے عالم خواب میں سویا ہوا تھا، ایک بی بی کو دیکھا. میں آپ سے ایک جملہ کہوں گا، آپ زنجیر زنی کرتے ہیں فوراً پٹیاں آ جاتی ہیں. آپ ماتمداری کرتے ہیں فوراً آ کے آپ کی دوائیاں لگائی جاتی ہیں. لیکن عزادارو کربلا میں ایک بچی کے کان چھدے، کسی نے آ کے پٹی نہیں دی. عزادارو کربلا کے میدان میں ایک بیمار کے پاؤں میں چھالے بن گئے، کسی نے دوا نہیں دی. عزادارو کربلا کے میدان میں کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ بیویوں کے سروں سے نیزوں سے چادریں چینی، آئے ابھی خون کا زخم باقی ہے یہ باقی نہیں ہے. اجرکم اللہ. خدا تمہیں کسی غم میں مبتلا نہ کرے، خدا تمہیں آباد و شاد رکھے. میری دعا ہے 40 پہ تم شام جاؤ اور اس بی بی کی زیارت کرو کہ جس کو حسین کی وہ بچی کہا جاتا ہے، کہ جس کے لیے میرا غازی آج بھی شرمندہ ہے. عزادارو خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. سید مرتضی کہتے میں نے عالم خواب میں بی بی کو دیکھا، سلام کیا. کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں. اے سید مرتضی تجھے میری دادی زہرا نے سلام کہا ہے. کہا بی بی میں اس لائق نہیں ہوں مجھے سلام کہے. کہا نہیں تو ہماری اولاد سے سید زادہ ہے. کہا اس لیے تیری خواب میں آئی. کہا بی بی حکم فرمائے. کہا سید مرتضی میری قبر میں پانی آ گیا ہے. میں کہوں گا پانی تجھے شرم نہیں آئی سکینہ کی قبر میں جاتے ہوئے؟ پانی تجھے حیا نہیں آئی اس بی بی کی قبر میں جاتے ہوئے جس پانی کی خاطر اس کا 6 مہینے کا علی اصغر چلا گیا، جس پانی کی خاطر اس کا چچا عباس چلا گیا؟ کہ بی بی کیا حکم ہے؟ کہ میری قبر میں پانی آ گیا ہے، میری قبر کو تبدیل کر دیا جائے مقام دفن کو. یہ جملہ کہنا تھا. میں نے ہاتھوں کو جوڑا. میں نے کہا بی بی دعا کرے میں مر جاؤں، میں یہ نہیں کر سکتا. دعا کرے بی بی مجھے موت آ جائے لیکن میں یہ نہیں کر سکتا. جا اپنی بیویوں کو لے کے آ. سید مرتضی نے تقریباً 90 بیویوں کو، بعد میں ملتا ہے 120 بیویوں کو، سید زادیوں کو لیا. اپنی بیٹیوں سے کہا آئے اور آ کے قبر کو اپنے ہاتھ سے بڑے آرام سے مٹی کو علیحدہ کیا. جب جنازے کی باری آئی تو بچیوں سے کہا کہ جنازہ اٹھا.
عزادارو سید مرتضیٰ باہر چلے گئے، اتنے میں ایک ایسا کوہرام بپا ہوا، ملتا ہے 80 بیبیاں گر کے مر گئی۔ عزادارو اس کے بعد جب سید مرتضیٰ گھر گئے، بچی روتی جا رہی ہے، بات نہیں کرتی، کہا روتی کیوں ہے؟ کہا مجھ سے بات نہ کرو، روئی جا رہی ہے مستقلاً۔ کہا کیوں روتی ہے؟ کہا بتا تو صحیح، 4 دن ہو گئے تیرا سکون نہیں ہوتا، تجھے روتے ہوئے قرار نہیں ہے۔ کہا خدا کی قسم بابا میں نے دیکھا کانوں سے خون بہ رہا تھا، بابا میں نے دیکھا منہ پہ تماچوں کے نشان موجود۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کے قرضوں کو دور فرما۔ پروردگار اس بی بی گسد کا جس کے کانوں سے اب بھی خون بہ رہا ہے، یہ پٹی کب ہوگی؟ جب میرا مہدی آئے گا۔ یہ جناب زہرا کے پہلو کا زخم تب ٹھیک ہوگا جب میرا مہدی آئے گا۔ یہ امام زمانہ جب آئیں گے تب جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شانوں کے زخموں کا علاج ہوگا۔ پروردگار ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔